بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب المتین الخنین الامین۔ پڑھیے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی یہ پروقار عظیم الشان وجدانی روحانی حقانی محفل بڑی 11ویں شریف کی طرف منسوب ہے، جس میں بہت سارے لجپالوں کا بھی ذکر شامل ہے۔ مجھ ناچیز کا اتنا ہی ستارہ بلند ہے کہ میں اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، وگرنہ روحانیت اور جن ہستیوں کو، کیونکہ آپ خوب جانتے علماء سے آپ سنتے ہیں کہ جس ہستی کا عرس جہاں منایا جاتا ہے نا، وہاں روح کی حاضری ہوتی ہے۔ تو جہاں غوث الورا جیسی ہستیوں کا ظہور ہو رہا ہو، جہاں گولڑے کے تاجداروں کا سایہ ہو، اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بڑا کہیں جاتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے پھر استقبال کے لیے بھی وہاں آتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کی صفوں میں یوں نظر آتے ہیں جیسے انبیاء اور رسل کی صفوں میں میرے اور تمہارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بلا تمہید کلمات کا آغاز کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم صوبیدار محمد یوسف صاحب گولڑوی آپ کو کہ آپ نے اتنی عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا۔ آپ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ، پورا گھر ہی مبارکباد کو مستحق ہے۔ اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ بلا شاہ صاحب کو، جو تقریباً صوبیدار صاحب کی ہر محفل میں آ کر شرکت فرماتے ہیں، اور آج خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ گولڑے کے لنگر کھانے اور کھلانے والوں کو کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انہیں تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کما حقہ فیض نصیب فرمائے، ہمیں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ عالم عظیم مرتبہ، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ کا نام میں لوں۔ آپ آخری ایام میں جب تھے نا، زیادہ تصدیق تو یہ فرما سکتے ہیں، تو ایک مرید خاص آیا، رونے لگ گیا نا، کافی رویا۔ تو اس وقت حضور، ہم نے تو خیر وہ وقت نہیں دیکھا، تو حال جو ہوتا تھا اس کے اندر بہت بڑا ایک پنکھا ہوتا تھا جو جھلایا جاتا تھا گرمیوں میں، بڑا پنکھا ہوتا تھا، اس کو 2 بندے 3 جھلایا کرتے تھے، اس طرح پورے حال میں ہوا آتی تھی۔ تو وہ رو رہا ہے بیٹھ کے سامنے، تو آپ نے پوچھا بھئی بندہ خدا کیوں رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تو عرض کرتا ہے حضور مجھے آخرت کا غم کھائے جا رہا ہے کہ آخرت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ آپ تو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نوازشات میں ہوں گے، اور ہم غریبوں کا کیا بنے گا؟ بس یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ تو قبلہ عالم نے مسکرا کے فرمایا تو بتا یہ جو پنکھا لگایا گیا ہے کس کے لیے لگایا گیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ کے لیے۔ فرمایا ہوا تو دامیانی پہ یہ کوئی نہ، عقیدہ حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب زندہ حوات تو دا میں آنی بھی یہ کوئی نہیں۔ عرض کی تھی حضور حوات آنی تو یہ تو فرمایا بس ان دی جنو رام اندر جلہ ساڑھے دار جو کسی نے دتیا نمین آل آواز یہ ہوتے ہیں لجپال۔
یہ ہوتے ہیں لجپال. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی ہے. حضور غوث پاک یقین جانیے کہ نام ہی کافی ہے یقین جانیے. ارے اتنا بھی مقام نہیں سمجھے لوگ اس امت کے کہ صحاب کاف کا تو کتا بھی جنت میں چلا جائے. کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں اچھے بولو. کتا قدم پاک ہویا نج سے کہوے نجس. نجس میں دو قسمان، ایک نجس العین ہوتا ایک نجس ہوتا. تو یہ ہے ویسے نجس ہے. نجس العین تو ایک ہی ہے جس کا نام قرآن میں لیا گیا ہے وہ نجس العین ہے. باقی ساری چیزیں نجس نے، لیکن نجس نہیں آگے پھر دو قسمان. اور توجہ ہے میں عرض کرا نہیں جو خاموشی توڑو نا مقابل بھی سارے جناب زور لگا رہے ہیں سبحان اللہ کو. اجد شاہ صاحب پیچھے جنابے والا اٹھی آپ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ. نجس نہیں آگے پھر دو قسمان. ایک قسم یہ ہے کہ جیڑی کوئی چیز نجس ہو جائے نا اس میں پانیاں نال دھو تے وہ پاک ہو جاتی. دیدار بہت بڑا ہوئے گہرا ہوئے گاڑی ہوئے غلیظ چیز ہوئے تے پھر صابن لانا پہندا، کوئی کیمیکل لانا پہندا، کوئی پاؤڈر مہنگا لانا پہندا اور داغ ختم کپڑا پاک. لیکن ایک نجس ہے جی چیز ہے جس نوں لیندے رہو دھلیندے رہو شیمپو لیندے رہو وہ باہر نکل سی پانیاں چوں تے پھر نجس دا. میں عرض کرنا اے میں رومال رکھے ہویا ہے کپڑے پائے ہوئے نے تو سمی ماشاءاللہ. نماز استے طہارت جتنی ضروری ہے نا جسم دی اتنی طہارت لباس دی بھی ضروری ہے. گل سمجھے لباس اگر کوئی گل نہیں توجہ میں کرتا کوئی گل نہیں ہو گیا جو ہونا سی. توجہ ہے ایک غوث پاک دی محفل ہے تے پرندگی ہاں جی اونچی آکھو ذرا سبحان اے تے چوں چاند جس کیتی گیا. توجہ ہے ایک کپڑا نہ پاک ہو گیا نا اس میں جناب دھول ہوتے کیا ہو جاتی نجس ہویا لیکن کیا ہو گیا. لیکن کتا ایجا نجس ہے کہ اس نوں لے لیندے رہو پھر نجس دا وہ پاک ہو سکدا کیونکہ اس کی فطرت ایک نجاست ہے اس کی بناوٹ ایک نجاست ہے. گل نہیں سمجھو تے ولیاں دے سنگ رہ کے اللہ کیا ہے تو کتا ہے نجس ہیں لیکن ان تینوں بھی پاک کرنا پیسی. ہائے ہائے ارے جہان نجس پاک ہو کے جنت میں چلا جائے. اصحاب کاف کا کتا وہ جنابی والا چند گھڑیاں بیٹھے ان کے ساتھ چند گھڑیاں صبر کرے ان کے ساتھ قرآن میں ذکر بھی آ جائے جنتی بھی بن جائے تو پھر اس مرید کا کیا کہنا جو صبح و شام یا شیخ عبد القادر جیلانی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. اے توجہ کرو میں بلا تمید شاہ کی خلاف فرما سن. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک چور آیا تو پتہ نا ایک اور چور آئے سی میں ایک اور ہی چور دی گل پہ کرا پتہ نہیں کتنے چور آئے نے. وہ دی وجہ کیا ہے آپ نے جدوں اس طریقے سے جو صبر شروع کیتا تو پہلے چوراں تے ڈاکواں نال ہی مقابلہ ہو گیا. اونچی آکھو تے میرے پیارے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر اونچی آکھو سبحان اللہ. آپ نے ایک سچ بولیا کیا کیا ایک سچ بولیا تے پہلی کرامت دا اظہار کیتا تے ڈاکو رہ کے ڈاکویں دے سردار بھی توبہ کر کے تے جناب ولی بن گئے. اساں صرف چوری پھگڑے نہ یاری نے تے کوڑاں تے کوڑ کوئی تیار خیال کرو جب اسی حضور غوث پاک دے سامنے چلے جائیے تے کول کوڑ ہی کوڑے. حضور غوث پاک کو لگو میں تے پہلے دیہڑے بھی سچ بول کے تے ڈاکواں نو جناب مرید کر لیا میں انہاں نو ولی بنا دیتا سی تسی پیچھے کوڑی مارتے جو میں نے مرید ہو کے سارے انہاں نے مرید نا بالواسطہ بلا واسطہ کچھ جو بھی سلسلہ ہے. گل سمجھیو کہ نہیں سلسلہ ہوتی جا کے رکنا ہے کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ امت کے امین ہیں مولا علی کے امین ہیں اور مولا علی امین ہیں جناب محمد رسول اللہ کے اور رسول اللہ کو یہ خیرات رات میں ڈائریکٹ نصیب کی ہوئی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. چور آ گیا نا
تے آپ دا جڑا کرتا مبارک سی نا بڑا خوبصورت ہے، اس کے آج تے بابے کو لے کے جا سکتا، بہت کچھ ہے، ملے نہ ملے اے لے کے جا سکتا، انہاں ولیاں دی عجیب انوکھے نرالے انداز ہوندے ہیں جی، اے لے کے جانا۔ آپ نے سلام پھیریا تے اٹھے مسلح چکیا تے او جناب قریب ہو گئے تے آن کے سختی نہ پکڑے نہ کہنا بابا جی یہ دے انہوں کے پتہ بھئی بابا جی کون ہو، وہ تو چور سی پوری زندگی چوری کرتا رہا، این دامن پکڑ لیا نا تو کہنے لگا الہ کے تے آپ نے نگاہ ہوتے کر دی تھی، نگاہ ہوتے کر دی تھی نا تے چور کمڑ لگ گیا تو پیران جب ہے گیا، پیران ڈھے گیا نا تے آپ نے کہا اٹھنا کرتا نہیں لینی، سبحان اللہ، وہ کہا کہ حضور نہیں میں نے مرید کرو، میں نے ہونا مرید کرو تو نال اے دسو بکیتا کی ہے، طیبات سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، گل نہیں سمجھے ہو، ایک چیز ہوتی غوث کی نگاہ اٹھ گئی، آپ نے فرمایا اٹھ چور دنیا دی نگاہ میں چور غوث کی نگاہ جا کے جن چور ہی رہ سکتے اور اٹھ یا حضرت کیتا کہنے، آپ نے فرمایا بس تو میرا دامن پکڑیا تے میں اتے عرضی پیش کر دیتی سونے اللہ جے میں نو بنائی لجپال تے دامن اس پکڑیا میرا تے میں دعا کرنا قیامت میرا دامن ہی پکڑ کے رکھے، اور جنہیں سمجھ گئے اچھی آپ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ ذرا اس لفظ سے غور کرے، علماء جانتے ہیں کہ یہ حروف تنبیہ میں سے ہے، کیا حروف تنبیہ؟ حروف تنبیہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں کوئی غافل غفلت میں مبتلا ہو نا اس کو غفلت سے نکالنے کے لیے یہ لفظ لگایا جاتا ہے، جہاں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو نا اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ حروف لگائے جاتے ہیں۔ اب بتائیں نماز کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر ہے، کتنا؟ تو رب نو چنگی لگ دیتا ہے ذکر کیتا ہے۔ ایک حدیث مفہوم ہے کہ جس شے نال جس نو پیار زیادہ ہے اس کا ذکر زیادہ کردا ہے، تے اللہ قرآن وچ نماز دا زیادہ ذکر کیتا، پتہ چلے نماز نال رب نو بڑا پیار ہے، تے جے نماز نال پیار ہے تے نمازی نال کتنا پیار ہوے گا رب نو، اونچی آواز سبحان اللہ۔ تو نماز کا ذکر 700 سے زیادہ مرتبہ، لیکن کہیں بھی اللہ کے لفظ سے نہیں ہے، اللہ کے لفظ سے نہیں ہے۔ روزے کا ذکر ہے اللہ کے لفظ سے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اعمال صالح کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے لفظ سے نہیں۔ پتہ چلا جو ان کو چھوڑے گا نقصان وہ بھی بڑا اٹھائے گا، لیکن رب کے ہاں سب سے بڑا جو نقصان تھا اس کے آگے لفظ اللہ لگا کے تنبیہ کر دی کہ اگر نماز نہیں پڑھے گا نا میں اپنی رحمت سے بخش ہی دوں گا، میری رحمت اس کو برداشت کر ہی لے گی، نہیں پڑھے گا، آئے گا غافل ہو کے شیطان کی شکنجوں میں آ کر تو میں بخش دوں گا، روزہ کہیں نہیں رکھ پائے گا بخش دوں گا، لیکن سن لینا کہیں ولی کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، اگر گستاخی کر لی تو اللہ لگا رہا ہوں تیرا سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، پیچھے بچے گا کچھ نہیں۔ اس نے فرمایا اللہ انہا تو سب ایک ہوتی جڑے پیٹرول یا ڈیزل والی گاڑی اور پیچھے لکھا ہوتا خطرہ، لکھا ہوتا کو نہیں، اے اللہ خطرہ، اے اللہ کیا ہے؟ یہ خطرہ ہے کہ ہاں ہتیا کے ذرا سنبھل کے چلے ہو، کیونکہ ولیوں کی بات ہونے جا رہی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات میں عرض کر کے بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، کیونکہ ماشاءاللہ اب مزید آگے قرآن بھی چلنا ہے، صاحبزادہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ آپ بھی اپنا رنگ دکھائیں گے اور پھر حضور قبلہ پیر صاحب نے بھی اپنا رنگ دکھانا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باوی تسی سبحان اللہ اچھی آپ کو باوی جی کی میں فکرات بڑا ہولی جا پر لگا، توجہ کرے ذرا سردار صاحب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں 40 سال کیا کہنے مسند تدریس پہ بیٹھ کر حضور کا دین پڑھایا ہے۔ کتنا؟ حضور کا دین پڑھایا ہے، صرف چول پکا کے یار ہی نہیں بنتی، دین
لوگوں کو سکھایا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک دفعہ پڑھا رہے ہیں نا ایک جگہ پہ, اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, تدریس ہو رہی ہے, معمول کے مطابق نظام چل رہا ہے. ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے, کہتا ہے حضور غضب ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہتا ہے یا حضرت وہ جو چوک ہے نا بڑا بغداد شریف کا, اس میں ایک عیسائی آ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ مناظرے کا چیلنج کیا وہ اس نے, کہتا ہے کہ عیسائی افضل ہے مسلمانوں سے اور عیسیٰ افضل ہے محمد سے, نعوذ باللہ. کوئی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے سوال ہی ایسا رکھا ہوا ہے, جی آپ ذرا سوال کوئی سوال ہے جی جڑے مولیاں دے پلے نہیں نہ پیندے ہیں, وہ تو پھر ولی نہیں ضرورت ہونی ہے. جی آپ ذرا سبحان اللہ, گل سمجھ آئی کہ نہیں ہوتے؟ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مولویوں کے پلے نہیں پڑتے. وہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے, دو زانو ہونا پڑتا ہے, تب جا کے وہ خیرات نصیب ہوتی ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ وگرنہ تو پھر علم سب کے پاس ہوتا نا. ہاں جی, تو جناب والا حضور بس پاک کہتا کیا ہے یار؟ حضور کہنا اس نے کیا, وہ کہتا ہے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ نے مردہ زندہ کیے ہیں, قرآن سے دکھاؤ کہ محمد نے مردہ زندہ کیا ہے. اب قرآن میں تو کوئی نہیں ہوتی اس بار کہ حضور نے مردہ زندہ کیا. مجھے تو نہیں ملا, اگر کسی عالم دین کو کوئی آیت کوئی ملی ہو. حدیث میں آتا ہے, لیکن عیسائی نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ تمہارا قرآن ہے, ہماری تو انجیل ہے. اس قرآن میں ہے کہ عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا. اسی قرآن میں دکھاؤ کہ محمد تمہارے نبی انہوں نے مردہ زندہ کیا. حضور بس پاک نے بات اتنی گل ہے, اتنی گل ہے تہاڈی. جی آپ ذرا سبحان اللہ. ایسا کہ حضور اتھے رولا پہ یا کوئی مولوی سامنے پہلے تو بڑے جبے کو بے دستاراں لے کے آئے لگے. پیران کی ضرورت ہوندی ہے یار, یہ نہ کرو. اسی آپ ذرا سبحان اللہ. ہاں, پیران کی ضرورت اگر فخر الدین رازی نو پہ سکتی ہے تفسیر کبیر لکھنا تو بعد بھی تماشما کے سالت جان. پیران دے اپنے اپنے رنگ ہونے ہیں. اس واسطے کہا گیا نا کہ جدوں عالم دین دی مجلس وچ بہت زبان تے کنٹرول, جدوں ولی دی بارگاہ وچ بہت ہے تانوں پتہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو سی, وہ حرکت ہونی ہے جی جو تمہاری عقل تو اتے ہونی. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل میں آنے والی. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل میں آنے والا. حضور بس بابا اینی گل ہے کہ حضور اتنے رولے پہ مہربانی فرمو. میں پتہ ہے تسی تدریس تو اٹھے کدی نہیں ہوئے تھے, مہربانی کرو. اتنے حضور دی عظمت دی گل ہے, حضور دی حرمت دی گل ہے. فرمایا چلو بھائی ہن جدوں غوث اٹھیا ہوئے گا, ہائے ہائے ہائے, تو مناظرے واسطے جا رہا ہوئے گا, کیا جا سما ہوئے گا لوگوں. جب حضور غوث پاک پہنچے نا چوک پہ, حضرت اور سناؤ ہے عیسائیت کے آنا پادریا, کہنا ہے کہ تو سمجھنا مقابلہ کرو گے, کہنا ہے توڑا. آپ نے فرمایا میرے نام تو کہ کرا, تو گل کر, سوال کر. کہ سوال ہی اس کے سوال میں تو صبح کا تو رات ہو گیا, شام ہونا والی ہے. سوال کی سوال ہے کہ عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا ہے, تمہارا قرآن کہتا ہے. تمہارے محمد نے کون سا مردہ زندہ کیا ہے؟ قرآن میں دیکھو. آپ نے فرمایا یار میرے آقا کی بات نہ کر, میں تو آقا کا وہ کتنا دور آ کے بیٹا ہوں, غلام ہوں, نوکر ہوں. آ میرے نال چل قبرستان جلنے آ, تو جی میں مردہ زندہ کر دے ماں تو پھر میرے نبی تے ایمان لے آسے. پھر من سے کہ مسلمان بھی سچے نے, تو مسلمانہ دا نبی بھی سچا تے آلہ ہے. عرض کرنے لگا اتنی گل ہے, چلو چل گیا. پر او مردہ زندہ کر سو جڑی قبر تے میں آتا سا. حضور سے پاک فرمائے تو آکے تو سارے اٹھ سونا چاہیا. اس دی وجہ یہ ہے کہ میرا کمال نہیں, کمال مدینے والے کا ہے, کمال میرے سونے اللہ کا ہے. کیونکہ اس کے نبی کی عظمت کی بات ہے. اس کے نبی کی عظمت کی بات آئے تو وہ پتھروں کو بھی بلوا لیتا ہے, وہ درختوں کو بھی چلا لیتا ہے. اس کی عظمت, اس کے نبی کی عظمت کی بات ہے. چلو میرے ساتھ قبر کی طرف اشارہ کیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں قم باذن اللہ, قم باذن اللہ, اٹھ اللہ دے حکم نال. تے مردہ اٹھیا, مردہ اٹھ پیا. تے باہر جو ہی نکلیا تو کہنا ہے قیامت آ گئی. آپ نے کہا نہیں نہیں ہوش کر, قیامت نہیں آئی, نبی دی عظمت آ گئی ہے. ہو سکے حضور اچھا وہ ہے بڑا گناہگار ہے تو سزا میرے دی. تو جو میں چند جملے صرف کہہ رہا ہوں.
سزا ملے نا قبر ایک سزا ملے نہیں کوئی نہیں میریاں نے یہ بالکل نسبت اپنی جگہ تنے یہ تسی بالکل کھری کھری سن لو میری کہ نماز پڑھو گے تو بیڑا ترے گا وہ کہنے نا وہ حضور غوث پاک دے دھوبیاں میں وہ دھوبی نہیں سی صرف جڑا حضور دے کپڑے دھوے حضور غوث پاک دے تو حضور نے دل نہ دھوتا اسی اس دا نمازی نہ بنایا اسی وہ نمازی بھی نہ لیا اصل ہے تفسیر ہے اس نے دھوبی نہیں اے نہیں سی کہ صرف کپڑے دھونا رہنا سی اچھی حضور سبحان اللہ ہاں جی تساں یارویں بھی کھو مناؤ بھی تنال نماز بھی پڑھو مہربانی کرو کہ کرو نماز بھی کسے حضور غوث پاک نماز چھوڑی تو پھر اصل چھوڑ کے کدوں غلام بن سا انہوں نے چھوڑ کے نہیں بن سکتے نماز پڑھ کے غلامی بن سا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا وہ پہلا ایتا مقدمہ تو پورا کرون دے توجہ ہے تو واقعہ بڑا لمحہ میں مختصر پہ کرنا ایتا مقدمہ ہے عیسائی ہے تو ایک کہندہ سی کہ نبی دا مردہ زندہ ہونا قرآن جو بکھاؤ تو میں آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام تو برال برا ہے نا میں تجھے قبرستان میں ابھی مردہ زندہ کر رہے اس لیے تجھے زندہ کیا ہے وہ تھا کہ حضور مہربانی کدی فرما اچھا آپ نے اختیار بھی دیتا انہیں سے رہنا چاہنا ہے یا پھر جانا چاہنا ہے وہ تھا کہ حضور دنیا تے نہ رہنا چاہتا دنیا تے جانا ادھر ہی جانا لیکن اس قبر ہی نہ جانا چاہتا کیوں حضور جدوں دا آیا اب مسلط ہے اصلا دی گل نہیں ویسے غور کر اب مسلط ہے عذاب وچ مبتلا یہ تے شکر ہے تو باہر کڈیا آپ نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں ہونے کر کلمہ میرے نبی دا پڑھ اکثر تین گوڑا ہو گیا تم چلا گیا دنیا تو دوبارہ کلمہ میرے نبی دا پڑھ تے میرے ہاتھ دا بیعت کر سے ہون تین فرشتے کچھ نہیں آپ پڑھ گئے ہون چلا جا ہون روضہ تم میں ریاض جنہ بنے گی قبر اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی ہے تیری قبر غوث کے ہاتھ میں ہاتھ تو نے دے دیا ہے تو نے حضور کی عظمت کا پیرا بھی دلوایا ہے نا زندہ ہو کے لہذا حضور کا فیض تجھے جاری ہو چکا ہے اب قبر میں چلا جا تجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ عیسائی قدموں میں پڑھا ہے کہتا ہے کلمہ پڑھائیں یہ ہے میرے غوث سے آزم رضی اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے بما علیہ